حشر کا دن ہے، غضبناک نقشہ ہے، جس حالت پر بندے پیدا ہوئے اسی حالت پر حشر کے دن ہوں گے۔ ہم عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، بخاری کی روایت، یا رسول اللہ بندے بیٹیاں خواتین مرد اکٹھے ہوں گے تو مسئلہ نہ ہوگا، بدنگاہی نہ ہوگی؟ کہا حشر ہے، اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، کسی کی جرت ہوگی بدنگاہی کرے؟ وہاں تو لوگ ٹخنوں سے گھٹنوں تک، گھٹنوں سے ناف تک، ناف سے سینے تک، سینے سے کانوں کی لو تک، کانوں کی لو سے ناک تک اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے اور گرم پسینہ ان کو نکل رہا ہوگا، یہ کیفیت اور حالت ہوگی۔ لیکن تیرے اور میرے پاک نبی کی بیٹی کی شان ہے، ندا دی جائے گی، آواز لگائی جائے گی، فرمایا یا اہل الجامع، اے محشر میں کھڑے ہونے والے لوگوں سن لو، غدو ابصارکم، نگاہیں جھکاؤ، ان فاطمہ بنت محمد حتی تمر، سرکار کی بیٹی، سرور انبیاء کی بیٹی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا یہاں سے گزرنے لگی ہے، ادب سے نگاہیں جھکا لو۔ حدیث پاک کے لفظ ہے ان اللہ یغبدو، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، لغضبی کی، جس سے فاطمہ تو ناراض ہو جائے، ویرضا لرضا کی، جس سے فاطمہ تو راضی ہو جائے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ یار ہم تو سمجھے تھے اللہ سجدے سے راضی ہوتا ہے، ہم تو سمجھے تھے تلاوت قرآن سے راضی ہوتا ہے، ہم تو سمجھے تھے اللہ حج سے راضی ہوتا ہے، ہم تو سمجھے تھے اللہ عبادت تلاوت ذکر اذکار سے راضی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ وہ بھی ضروری ہیں، لیکن جب نبی کی لاڈلی بیٹی کی بات ہو، جس سے وہ راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، جس سے وہ ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو بڑے سے بڑا بھی کوئی آ گیا ہے، سرکار کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ ایک ہستی ایسی بھی ہے جب بھی حضور کے گھر میں تشریف لائی رخصتی کے بعد، اما عائشہ راوی ہے، جب بھی حضرت فاطمہ آتی وقام علیہا، حضور کھڑے ہو جاتے، فاخذ بیدہا فقبلہا، ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے؟ اجلسہا فی مجلسہی، جس مسند پر خود بیٹھے ہوتے حضرت فاطمہ کو اسی پہ بٹھاتے۔ ایک بار نہیں، جب جب فاطمہ آتی تب اللہ کے نبی یوں ہی کیا کرتے تھے۔ قاعدہ بدل گیا، قانون بدل گیا، شریعت کے سارے قاعدے ہی بدل ڈالے۔ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو ایک ایک چیز کی رہنمائی کی جاتی ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جائے، اور آپ وہ عمل کبھی بھی نہیں کرتے۔ عمل تو دور کی بات، آپ بول بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اور قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جب بولتا ہے وہ میرا حکم ہوتا ہے تو بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں جی۔ نکاح ہوئے، بندوں نے طے کر لیے کہ بھئی میری بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، رشتہ داروں نے کہا اچھے رشتے ہیں کر لینے چاہیے، ہو گئے رشتے۔ لیکن ایک رشتہ ایسا بھی ہے جن کے رشتوں پر حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے، آ کر کہا اللہ نے فرشتوں کو بٹھا کر حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا سے کر دیا ہے، آسمانوں پر نکاح ہو گیا ہے۔ دیکھ لیں، جیسے کہا نا قل هو اللہ احد، میں ایک ہوں، حبیب آپ بتاؤ میں ایک ہوں، امر نہیں فرمایا میں حکم کرتا ہوں ان کو بتاؤ میں ایک ہوں۔ اچھا، جب آپ کی عدالت منوانی ہے، آپ کو ایز اے حکمران اسٹیٹ کا ایک سربراہ منوانا ہے، تو کیا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، حبیب آپ کے رب ہونے کی قسم لا یومنون، جو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو بڑا نہ مان لے۔ توحید کا اقرار ہو یا مدینہ کی اسٹیٹ کے سربراہ کا جناب والا اظہار ہو اور اقرار کروانا ہو تو وہاں جملے اور ہیں، لیکن جب آئی باری حضرت فاطمہ تو زہرا کی نکاح کی، ان اللہ 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 امرانی، حکم فرما رہا ان ازوج فاطمہ من علی، حضرت فاطمہ بنت محمد کا نکاح حضرت مولا علی سے کر دیا جائے۔ قاعدہ بدلا کہ نہیں؟ میں یہ پیش کر چکا ہوں جس سے وہ راضی ہو جائیں اس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے وہ ناراض ہو جائے اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کا اظہار فرمایا کہ شریعت کے قاعدے قوانین آپ کے لیے بدلتے رہے۔ کتنی بلندیوں پر ہے ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن و حسین میں، ایک روح فاطمہ ایک جان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، فاروق میں ہوں غلام غلامان فاطمہ، کرتے پھرے زمین پہ تجارت بہشت کی، اپنے گداگروں پہ یہ ہے فیضان فاطمہ، جو ان کے در کا گداگر ہو جائے وہ دنیا کے اندر تجارت اور نہیں کرتا، ان کے صدقے اللہ جنت اوروں کو عطا فرماتا ہے، پھر ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ اپنے آپ کو ان مبارک ہستیوں کی عقیدت سے جوڑو، ان سے الفت اور پیار کرو، ان کے نام لیوا بنو، جو یہ مشن دے کر گئے ہیں کھڑے ہو جاؤ۔